بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں پالنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں۔ اور ہم نے اللہ سے ڈرا کے لوگوں کو ویسے ہی بددل کر دیا ہے، مایوس کر دیا ہے اور خوف زدہ کر دیا۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھا ہوں تو 70 اونٹوں پہ لا دی، 70 اونٹوں پہ لا، یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ۔ اور بطور ثبوت ایک واقعہ کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح کرو، بسم اللہ الرحمن۔ اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معنی، واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب تھا۔ تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا، تو میں کیا کروں گا؟ جب میں کیا کر سکتا ہوں، ادنا سا طالب العلم۔ لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف، اللہ ہمیں مہربان کر کے رب، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے، رب۔ اسماء الحسنہ جو آئے ہوئے ہیں نا 99، 33 نام اس رب کے، اس لیے رب کا نام اسماء الحسنہ میں نہیں ہے، رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا، اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، میرے پیار کی کوئی انتہائی کوئی نہیں۔ ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے۔ پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان، پالنے والے کے ساتھ ہے کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، رب بادشاہ کو انہو ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہو ربی، وہ میرا بادشاہ ہے، اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا۔ اور قرآن کو ختم کیا قل اعوذ رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا، آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا۔ اب گھروں میں نہیں دیکھتے، ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، چھوٹے بچے میں نے نہیں کرنا، بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی۔ تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روک۔ جیسے بچے رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، کوئی میری ضد تھی، میری پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو میری 5-6 سال برا حال ہو، کوئی بھی نہیں میری اخیر میں کیا، دیکھو تم نے مجھے کیا بات چلے، میں کہ ہوں میں رو کے تھک گیا ہوں تو میری گل منو، نہیں مانی گئی، کیوں؟ میرے لیے ٹھیک نہیں اور مجھے پتا نہیں۔ تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے، یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے۔ تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت، اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھنچتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف۔ جیسے کہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے چچا صاحب، تو وہ بڑے جولی سے ہیں۔ بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا، مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا چنگیز خان۔ میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا نا تو لگتا ہے سامنے آ۔ تو
اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں. جیسے وہ سامنے آ گیا، ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے. تو اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے. کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. تو مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آ گیا. جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جائے اور کسی سے. ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جائے، ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جائے. اللہ کا تیری تجھ سے مانگوں گا اور کس سے مانگوں؟ اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا. ہمارا جی حالت ہے نا، وہ جی ساڑی سندا نہیں توڑی موڑدا نہیں. ارے بھائی بے نیاز ہے اور مہربان ہے، جس کی چاہے موڑ دے. اس میں کیا تم مانگنے والے بنو، وہ دینے والا ہے، لیکن پکارو اسی کو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار. اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مجھے یاد آ گیا، پڑھا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے ایک عجب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ. جتنے انسان کے علاوہ مخلوق وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے اللہ کی طرف سے، ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی. ان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ہے ادھر نہیں، یہ دشمن ہے یہ دوست. آج پہلے دن چوہا اپنی بل سے نکلا، اپنے کھڈ سے نکلا، سامنے بلی دیکھی بھاگ کے واپس آئے. اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے. میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے گی، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے. کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتا. انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہے، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی. کہاں سے ہو؟ اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا. اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا. تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی. مانگو کیا؟ اللہ نے سیدھا راستہ. سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ. ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا. الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت. صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے. چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کچھ ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا. اب پھر مانگ، اہدنا الصراط المستقیم. چلو کوئی گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے. مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر. اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا. پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا اثر میں آ جا. اثر میں آ جا. مانگ. کیا مانگوں کا؟ مانگ کے میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں. چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا. یہ درختوں میں چپ ڈال دی. کبھی آم پہ انگور دیکھا، انگور پہ کریلا دیکھا، کبھی شیشم پہ پھل دیکھا. اندر میں ڈال دیا گیا تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے.
تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی، تو لگا آؤ پھر مانگو، عصر میں پھر مانگو، پھر جائے کو اونچ نیچ ہو جانے کا، آجا مغرب میں پھر مانگ، وہ کتنا مہربان ہے، آجا مانگ یا اللہ، پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دیکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہوگی آجا، اب حالانکہ تو نے سو جانا ہے، لیکن سو رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں، تو آجا پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں، یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگ، اور صراط چوڑے راستے کو کہتے، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے۔ یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک، تو ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوپے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر مل جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، دھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ، وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے۔ یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے۔ آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے میں راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، تو لگتا ہے میں قربان ہے، اور اللہ نے کیا، او میرا بندہ اے مانگ، اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاؤں، میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا ہوں، تو بولے دی جھگی دی گلیاں پھر لکھنا، نام ہے نا بولے دی جھگی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی۔ اور صراط تلوار کو بھی کہتے، تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے، تو صاف شفاف ہوتا، کوئی کھڈا بڈا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف، اور جیسے صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ تو اپنے گھر پہنچ، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اب گھر پہنچ جاتے، اور مستقیم، ٹیڑھا میڑھا نہ ہو، سیدھا، سرسبز ہو، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے، تو انعمت علیہم صراط الذین انعمت۔ ناعمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے، وہ ناعمہ۔ وجوہ یومئذ، کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مانگ، سرسبز بھی مانگ، کہیں چاہ پیو، کتے کافی پیو، کتے بہ کے گپا مارو، وہ کوئٹے والا راستہ نہ مانگ، کالے پہاڑ سور راہ ویک ویک کے بندہ برباد ہو جائے، کہ ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغ باغیچے ہوں، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائے۔ پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی، ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں، ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں۔ کوئی جائے گا؟ کوئی لوگ ہم جا رہے تھے، رحیم یار خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے راجن پور سے، راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا جو ہے شہر مٹھن کوٹ مٹھن، تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری زمیندار جماعت، ہمیں یاد ہی نہ رہا بھائی ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں، تو وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع، میں کہ کیوں ہے؟ تیل مک گیا، مر گیا، تیل پٹرول پمپ بھی کوئی نہیں، ایک ہی بڑھنا ہے، کوٹ مٹھن تھی دھکا لا بھی ہے، لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں۔ ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پیٹرول پمپ، اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ کہتے ہیں جی ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہماری تو سنتا نہیں، اور میں قربان جو میرا اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ نے ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی دعا کی قبولیت کے لیے۔ اللہ کہہ رہا بتا دو ان سب کو کہ جب تک تیری غلامی کا دم نہیں بھریں گے میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا۔ صرف ڈاکٹری ہی زندگی کی معراج نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راہ کے سوا۔
دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلیاں دیا جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو تمہارے اندر سارا سامان ہے. میرا رب کہتا ہے قربان جاؤں ذرا غور کرنا. آپ کہتے ہیں جی ہم تو گناہگار لوگ ہیں ہماری تو سنتا نہیں اور میں قربان جو میرا اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ نے ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی دعا کی قبولیت کے لیے. ایمان کی کہتا ہے انہوں نہیں پتا کہ دنیا میں ہمیشہ حق والے تھوڑے ہوں گے اور کفر والے زیادہ ہوں گے, ان کی کون سنے گا. تو وہ کہتا ہے بے شک تم نے میرا کلمہ نہیں پڑھا, مجھ پہ ایمان میں نہیں لائے ہو. ایک شرط ہے مومن کے لیے بھی کافر کے لیے, ان بچیوں کے لیے بھی ان بچوں کے لیے بھی, ان مسورات کے لیے بھی ان مردوں کے لیے بھی, اور پوری دنیا کے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو بے قرار کی سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. یعنی اللہ نے ایک مطالبہ کیا کہ 2 آنسو بہا دے, 2 آنسو بہا دے, پھر دیکھ میں تیری پکار پہ کیسے آتا. 2 آنسو بہا دے. اور پھر ایسا نہیں کہ یہ کوئی جادوگری ہے کہ ادھر تم مسلح پہ 2 آنسو بہاؤ گے اور پھر مسلح اٹھا کے دیکھو گے ڈالر پہن کے نہیں پہ. مانگنا پڑے گا, مسلسل مانگنا یہ ڈاکٹری کا سفر. آپ MBBS کر کے ڈاکٹر نہیں بنتے, آپ MBBS کرنے کے بعد ڈاکٹر بننے کی بیس بنتی. ڈاکٹر نہیں ہے, ڈاکٹر بننے کی بیس بن. علم تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. تو آپ اس کے لیے 17 سال 18 سال لگا. تو اللہ کو 18 دن تو مناؤ, اس کے ساتھ ضد تو کرو. اللہ کی قسم لا لا لا, ہر چیز کو اللہ نے لا کی تلوار سے کاٹ دیا ہے. الا اللہ الا اللہ الا اللہ, اللہ کے ساتھ سب کچھ اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا, اللہ ہوا. کبھی آپ اللہ کو بولتے ہو یا پڑھتے ہو یا سوچتے ہو, یا تمہاری کتابیں ہوتی ہیں یا پھر موبائل ہوتا ہے. کبھی اللہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے آج یہ حدیث مجھے آپ کی برکت سے بڑے زمانے بعد یاد آئی. کم تتزین للناس, تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا سمرتا ہے. جب تو کسی محفل میں جاتا, میں بھی نمی پگڑی پائی تے واسکوٹ ٹھمکائی کہ میں ادریس کالج جاؤنا ہے. اور یہ جو مستورات ہیں جب کسی فنکشن میں جانا ہو تو تباہی پھیر دیتی ہیں خامن, اے بھی لے آؤ, اے بھی لے آؤ, اے بھی لے آؤ, اے بھی لے آؤ, اے بھی لے آؤ. تو میرا اللہ کہتا ہے کم تتزین للناس. جب تو کسی کے لیے, کسی فنکشن کے لیے, کسی سے ملنے کے لیے جاتا تو کتنا تیار ہو کے جاتا. فہل تزینت لاجلی, ارے کبھی میرے لیے بھی تو مزین ہو کے آ, کبھی میرے لیے بھی تو میک اپ کر کے آ, کبھی میرے لیے بھی تو تیار ہو کے آ. اب اللہ کے لیے تیار ہو کے جانا کیا ہے؟ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کا. محمدی میک اپ کر, محمدی میک اپ کر لے تو میرا محبوب بن جائے. میں تجھے محبت کی نظر سے دیکھوں. اپنے نبی کی دیکھو, ہم ان کے باطن کو نہیں پہنچ سکتے, ان کی نقل اتار لیں اپنی زندگی کے ہر 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 عمل میں, تو اللہ کے ہم محبوب بن جائیں. کیونکہ اللہ نے ایک ہی کی قسم کھائی, پورے قرآن میں کسی نبی کی قسم نہیں کھائی. اللہ نے آپ کی جان کی قسم کھائی. لعمرک, تیری جان کی قسم. جان کی قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس سے پیار ہوتا ہے. تو اللہ تو کھا سکتا قسم, ہمیں حکم نہیں کہ ہم کسی کی جان کی قسم اٹھائیں. لیکن اظہار محبت میں ہمارا اردو پنجابی کا محاورہ ہے, ہم عربی کا محاورہ ہے تیری جان کی قسم. کہا تیری جان کی قسم. ہر 950 سال نوح علیہ السلام بولے, 950 سال, اور میرے نبی تو ٹوٹل 23 سال بولے, اور میرے رب نے آپ کے بول کی قسم اٹھائی. وکیل ہی, مجھے اس محبوب کے بول کی قسم. کمال ہے, کیا حد ہے. کسی نبی کے رسول ہونے کی قسم نہیں اٹھائی, اور اپنے محبوب کو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی, آپ میرے رسول ہیں. تورات کی قسم نہیں اٹھائی, بائبل کی قسم نہیں اٹھائی, زبور کی قسم نہیں اٹھائی, آسمانی کتاب میں میرے نبی کی کتاب کی قسم اٹھائی.
قاف والقرآن المجید، مجھے قسم ہے قرآن مجید کی، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی۔ کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، مختلف شہروں میں مختلف نبی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں میرے محبوب اس شہر کی جس میں آپ موجود ہیں۔ اچھا، یہ تو عام ترجمہ ہے جو لکھا ہوا ہے تفسیروں میں، لیکن عربیت میں بہت وسعت۔ لا اقسم اس کا دوسرا مطلب ہے مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں اس شہر کی، کیونکہ قسم تو اہمیت کے لیے اٹھائی جاتی ہے جب آپ موجود۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے انسانی رشتے بنائے ہیں، ماں باپ بہن بھائی چاچے تائے دادا دادی ساس اور خالہ جب یہ جتنے اللہ نے انہیں سب سے اہم خام، سب اہم خام، سب سے قریب ترین خام، لباس سے زیادہ کوئی میرے قریب آپ کے قریب، لباس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری میرا لباس، اور میری بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تیرا خام میرا لباس۔ میں سے مراد شادی، جتنے شادی تو میں بھی کون انشاءاللہ کافی برکت ہے، تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے ہماری مرض نے سب سے قریب شادی کے بعد قریب ترین کا لفظ لباس بتا رہا، قریب ترین ہے، جو قریب ترین ہوتا ہے پہلے کا حق پہلے آ قریب ہو۔ کل میں نے کہا تھا کہ لباس اور میرے درمیان کوئی حائل ہے، اس سے میں نے وہ ایک حدیث کو اس کے ساتھ جوڑا جو آپ حضرت فاطمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، جس سے میں پسند کر تو چپ کر کے واپس چلی گئی، اور بیگمات رب سے فرمایا کہ بھائی آپ جانو اور آپ مسئلہ میں اب اس میں پڑھوں۔ تو یہ رشتہ سب سے قریب، اس سے قریب اور رشتہ جب یہ سب سے زیادہ قریب ہے تو اس کی سب سے پہلے اس کا حق، اس کا خیال۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم، میں کوئی چیز کو ساس سسر کے خلاف نہیں کہا، سسرال میں زیادتی اس کی ذالت۔ آنے والی بچی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی، اب وہ اپنے خامد کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ بنا لے تو اس کی سعادت، اور بچے کے ماں باپ نے آپ کی بیٹی آگے روانہ کر دیا ہے، وہ اس آنے والی بہو کو اپنی بیٹی بنا خوبصورت ہو جائے گا۔ لیکن تربیت ہے اور سیرت اسلام میں نہیں ہے۔ مجھے حدیث یاد، میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے انصار ہیں، سو بڑی عجیب حدیث ہے، یہ جو میرے انصار ہیں یہ اتنے اچھے ہیں، ان کے گھر کسی کی بیٹی جب شادی ہو کے آتی ہے تو اسے یہ احساس ہی ہوتا سسرال میں یہ میری تشریح میں کوئی کمی زیادہ ہو جاتی، کوئی سائڈ زیادہ بیان ہو جاتی ہے، کم جاتی ہے، لیکن میں یہ چاہتا یہ حدیث اللہ نے ابھی یاد دلائی، حیات الصحابہ میں ہے، الاول میں ہے کہ آپ مائیں کہ یہ جو میرے انصار، دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ جو میرے انصار مینا ہیں یہ اتنے قابل تعریف ہیں کہ ان کے گھر جب کسی ڈولی اترتی ہے اس آنے والی بچے کو یہ احساس کا کہ میں اپنے سر میرے کم از کم تم جو میری اولاد، روحانی اولاد، تم بات ہو آگے، تم اپنے گھر کو اپنی بیوی اس طرح رکھنے، ماں باپ کی پیار، اپنی بہنوں کی پیار، ایک رخ تنقید کر یہ سارا یہ میرا ماحول، تو ہندی بندی اردو یہاں تک یہ ساری تو بچے کے ماں باپ کہیں ہماری بیٹی شادی ہو گئی، اللہ نے ہمیں بیٹی دے دی ہے، اب ہم اس کو بیٹی بنا کے رکھیں، اور آنے والی کہے کہ میرے ماں باپ نے کیا، اب میرے خامند کے ماں باپ میرے ماں باپ، میں نے ان کے پاؤں دھو کے خود اب سے سارے گھر کی خدمت کرے، کون روکتا ہے؟ لیکن جو ہمارا جابرانہ حال، اس نے اس رشتے کو رکھ، یہ جو آنے والی لڑکی اس کے ذمے ہے نسل تیار، نسل میری بہو سے میری نسل چلے، اور میں اسی پر جوتا اٹھا کے کھڑا ہوں، کتنی بڑی زیادہ ماں یہ نہیں سوچ کہ میری نسل جو چلے گی اس لڑکی سے چلے گی، ساس اگر میری نسل اس سے، سسر یوں سوچ میری نسل اس سے، خامند یوں سوچے کہ میری نسل اس سے، خامند کی بہنیں یوں سوچے ہمارے بھائی کی، ہمارے باپ کی نسل اس سے چلے، تو ہم اس کو عزت محبت پیار، تو وہ پاگل ہے کاٹ کھائے گی یا تو لڑکی، اس کو تانے اتنے ملتے ہیں، ذلت، اور میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب، اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا، ماں باپ طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے اس میں ہے بیوی رہو، اللہ کے واسطے حفاظت، ہاں تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ حفاظت، اس کا مطلب کہ تم ڈنڈا اٹھلا کیسے، سپرنگ بن، سپرنگ جو پریشر سے کو قبول کر کے دب کر کے نیچے چلا جاتا، نیچے جانے جڑ جانے کا نظام چھپاؤ کہ جھک جاؤ، ماں باپ ناراض، بیوی ناراض ہو، ذلت میں عزت، یہ ساری زندگی کا تجربہ، ذلت اللہ کی رضا کے لیے ذلت ہن عزت چھو ہن لباس اللہ، کتنا ہی مجھے غصہ چڑھا ہو میں اپنے کپڑے پھاڑوں، مجھے غصہ آ گیا میں نے اپنے پھاڑ، یہ پاگل تو کرے گا، سمجھدار دوئے دا کتا پاڑے گا اپڑا نہیں پاڑے گا، اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑھ گیا تو میرا لباس اس کو تار تار گالیاں تھپڑ مار، ایسا ہی جیسے میں اپنے کرتے کو پھاڑ اور اپنے کرتے کو تار تار، بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑ، کپڑوں کے لیے کتنے حفاظت الماریاں بنی ہیں اور ہینگ
ہینگر بنے، کریز خراب. ہم کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، آگے اگر کپڑے نئے پہنے ہوں تو آستینیں چڑھا لیتے کہ کہیں کوئی شوربہ سالن ادھر نہ لگ جائے ادھر نہ لگ جائے. میں جب بھی بیٹھتا ہوں کہتی آستینیں چڑھاؤ آستینیں چڑھاؤ لگ نہ جائے. اور آگے ہم کیا کرتے ہیں، تولیہ رکھتے ہیں، نیپکن رکھتے ہیں، رومال رکھتے ہیں. بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاؤ پہلے وہ ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کا ذرہ دے، سالن کا قطرہ تو آپ کے کپڑے خراب. ہم کیچڑ میں جا رہے ہوں تو ہم اپنے پاؤں گندے کر لیتے ہیں، کپڑے گندے نہیں، اپنے شلوار اوپر کر لیتے، پتلون اوپر کر لیتے، پاجامہ اوپر کر لیتے. جب کہیں سے کوئی آنے لگے ایسی ناگواری تو اپنے اوپر لے لو. ہم کپڑا بچا یا پاؤں کپڑا بچا، شلوار اوپر کرتے یوں سمیٹ. تو جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، اخلاق کا، وہ کیچڑ اپنے اوپر لے لو. بیوی کیا کرے، جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، ناگواری اپنے اوپر لے لے. لباس کا اور کیا کام، یواری سوا، تمہارے عیب چھپا. تو میرا کام کیا ہے، میں کی کمیاں ڈھنڈو رہا ہوں. بیوی کا کام کیا ہے، خامد کمیاں چھپائے. دوسرا کام کیا ہے، لباس وریشہ، لباس مجھے خوبصورت بنا. یہ ایک واحد ہے، سب کچھ ہو بیوی نہ ہو، تنہائی کا احساس مار. اس سے ایک اور مطلب، لباس کے بغیر ایک لمحہ گزارا. سارا دن پانی نہیں پیتے ہیں، اب میں بیان میں پانی پی رہا ہوں، 16 گھنٹے گزارے ہیں نا، پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا، 16 سیکنڈ لباس کے بغیر گزار. بولو کوئی بھی کمرے میں نہ، تنہا ہو، کپڑے اتارو، اپنے آپ کو عجیب فیل، تم خود اپنے آپ کو چادر میں چھپانے. لباس ایک ایسی زبردست ضرورت ہے، بلا دلیل تنہا کمرے میں بھی کپڑے اتارو، اپنے آپ عجیب سا محسوس کر. اس سے پتہ کہ بیوی کے بغیر کوئی اور خامد کے بغیر عورت کوئی. یہ ہمارا بدبخت معاشرہ ہندی کہ کسی بچی کو طلاق ہو جائے گل سڑ کے مر جاتی شادی، کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے وہ سسک کے مر جاتی شادی، کوئی 40-50 سال کا ہو جائے مرد بھی مر جائے اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار. لباس کا لفظ آتا ہے کہ شادی کے بغیر انسان ننگا ہے، اور ننگے انسان کا کوئی گزارا نہیں ہے. لفظ لباس بتاتا ہے کہ ہم چیز کو رواج کے شادیاں بے وقت شادی کوئی اس کی بیوی مر جاتی ہے. حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے اگر میری موت میں 10 دن بعد تو میں شادی کروں گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میری زندگی میں 7 دن بعد اور مر جائے تو میں 1 ہفتہ بھی شادی کے بغیر نہیں رہوں. شادی تو ہم ایک دن معاشرے سے بات سے رہے، ہم بیوہ کوئی سنوائی، متعلق کا کوئی سنوائی نہیں، اور کوئی جوان بھی 2-4 بچے مر جائے تو شاید سسک کے وہ بلک دار. ہم اس کو روایت لباس، لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جیسے لباس کے بغیر ایک لمحہ آدمی چین سے نہیں بیٹھ سکتا، ایسے ہی اس رشتے کے بغیر زندگی کوئی نہیں، کوئی حسن. ہن لباس انباس. تو لباس کیا کرتا ہے، زیب زینت. لباس کیا کرتا ہے، عیب. لباس کیا کرتا ہے، خوبصورت بنا. تو اس رشتے کو خوبصورت بنانا ہے، بیوی خامند کے لیے، خامند بیوی کے لیے. کس طرح یہ رشتہ خوبصورت ہوگا، اچھے اخلاق کے ساتھ. اگر گھر والے اخلاق اچھی، بچی ساس سسر کو ماں باپ بنا، ساس سسر بچ بنا، خامند بیوی کو ہتھیلی کا چھالا، بیوی خامند کو ہتھیلی کا چھالا. میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، ساری کائنات نور ایمان دینے والی ہستی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بنا کا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھیں، وہ اٹھا کے ایسے نوچ اور پھر رکھ دے. روٹی کا ٹکڑا میرے نبی اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہیں کھا دکھا کے ان کی محبت اور ہمیں سکھانا. حضرت عائشہ گلاس اٹھاتے، بڑے بڑے ہوتے تو یہ چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں. بخل کا زمانہ آ گیا، پانی بھی تھوڑا دیں. ہمارے دیہات کا کلچر تھا، اب تو مٹ گیا ہے. مہمان جب کچی سڑکیں ہوتی، ذرائع نہیں، بہت سے مسافر ہمارے ڈیور میں آ کے رات رات، ہماری پہچان والے نہیں، اجنبی راہ پہچان والے بھی، لیکن جو بھی اپنے ہیں، پہچان والے ہیں، دوست ہیں، مسافر راہگیر ہیں، ان کو رات کھانے کے بعد دودھ پلانا. یہ ہم تہذیب کہ جتنے بھی ہیں دیرے میں 15 ہیں، 20 ہیں، 1 ہے، جاؤ بیٹی کھا لی. بہت سارے جانور بہت زیادہ ہوتے تھے، کھیتی باڑی کم، دودھ وافر ہوتا تھا. وہ گلاس اتنے بڑے بڑے 3 پاؤ کا گلاس. تو ایک ہمارے دادے کے چاچا لال سنپال وہ اندھیرے میں نوکر گیا پلانے، تو گلاس کو دیکھ کے کہندا پتر میں نہیں سکیا. چاچا کیوں نہیں سکیا؟ وہ دعا تو میرا تے 2000 میں نہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس اٹھاتی اور یہ رکھ. میرے نبی اٹھاتے اور جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے وہاں ہونٹ رکھ. یہ زندگی سے یا عائشہ کیا محبت سے بولا. عائشہ نے یا عائش، عاشقانہ انداز، محبانہ انداز. یا حمیرہ، عائشہ آؤ دوڑ لگائیں. عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب پر ناراض. عائشہ نے کہا کہ جب میرے اوپر ناراض ہو، یہ نہیں کہتے مجھے رب محمد، کہتے مجھے رب ابراہیم کا.
جب تو میرے اوپر راضی ہوتی ہے کہتی ہے مجھے رب محمد قسم، جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے کہتی ہے رب ابراہیم قسم۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہی آپ کا نہیں لی، میرا تو دل آپ کے جان بان ہے۔ آپ عرب کے ماحول میں اظہار عشق کا عیب تھا، بیوی ہاں معشوق سے اظہار عشق ساری شاعری پر شعراء جاہلیت پڑھو یا بعد بھری وحل تبکین لیلا اذا قبلها وقام على قبر صوائح لیل کما لو اصاب الموت لیل بکیتها وجاد لها دمعا العین صافح واغب من لیلا بما لا انال ولا كل ما قد به العین طائع ولو ان لیلا چار شعر ہیں لیلا، ہر شعر میں لیل ولو ان لیلا الخیلیة سلمت علی بدنی جندل صفائح لسلمت تسلیم البشاشة او زقا الیہا صدن جانب قبر صائح۔ وہ بڑے زور شور سے لیلا 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 اشار ہے، لیکن بیوی سے اظہار عشق عیب موت۔ اس ماحول جس میں بیوی سے اظہار عشق ایک عیب اور معشوق سے اظہار عشق شاعری پڑی ترکت ہوا لیلا وسعد بمعزل، کیا کیا سورہ شاعری بے بالشموس الجانحات غوار اللہ بساط من الحریر جلال حاولنا تفدیتنا مراقبا فوضعنا ایدیہن فوق ترائب۔ عربی شاعری بھری پڑی ہے عشق و مشق۔ اس ماحول میں میرے نبی سے ایک شخص کہتا ہے یا رسول من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار؟ بھری محفل ہے، مسجد الگ نہیں کر کے بھری، آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ زور سے کہا عائشہ۔ اللہ اللہ، وہ تو ہل گئے لگے، تو سمجھ میں نہیں آئی بات، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کس سے زیادہ پیار؟ تو آپ کو اندازہ ہو گیا کیوں یہ شخص کو ہضم نہیں ہوا جواب، تو آپ کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے فرمایا عائشہ کے عباس، ابا عائشہ کے عباس کیا سی ہن لباس لب انباس، ہن ہمارا لباس۔ کتنا ہی غصہ چڑھے لباس تو نہیں پھاڑو، غصہ چڑھے بیوی بے عزت بیوی کو غصہ چڑھے تو کرتا پھاڑے، اپنا دوپٹے کو آگ میں ڈالے، اس کو بچائے، صرف پاگل کام کر۔ اسی ایک لفظ لباس کے اندر زندگی کا پورا اور اسی کے اندر بیواؤں تعلق رنڈوی کی شادی کا اشارہ خوبصورت ہے کہ لباس کے بغیر ایک لمحہ انسان اس کو رواج ہمارے ذمہ ہے، اور اپنے نبی معاشرت کو بتانا ہمارے ذمہ ہے۔ تو ان مسائل میں پڑ گئے جن کا جنت سے تعلق جہنم سے تعلق ہے، الٹا وہ مسائل زیادہ اختلاف ہے، زیادہ ترین کر اس چیز نے ہمیں اپنی منزل سے بہت دور کر دیا، ہو گئے کہیں اور۔ اس عرب کے ماحول میں میرے نبی نے لباس بنا، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے کا تو سواری کے لیے وہ خود نہیں کر سکتے، آپ نے اپنا گھٹنا آگے کر دیا، صفیہ نے آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھا اور اس کو زینہ بنا کے آپ زینہ بنا۔ جہاد کے سفر سے واپس سب صحابہ سے کہا آگے نہیں، سب آگے، اتنا نکلے کہ غائب نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، عائشہ دوڑ لگائیں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں دوڑ لگائی، میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے۔ کچھ سال گزر گئے، جہاد کے سفر سے واپس آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، بھائی آگے، سب آگے چلے گئے، غائب ہو گئے، تو کہنے لگے میں نے دوڑ لگائی، میں گئی تھی، میں پیچھے رہ گئی، آپ آگے نکل گئے، تو آپ نے کہا تلکا ہمارا تیرا حساب برابر۔ آپ جو زندگی تو پڑھو، ہمارے نبی نے کیا خوبصورت زندگی۔ ایک صحابی کہتے ہیں دائم الفکر مواصل الاحد، کیسے تھے ہمارے جواب دیتے ہیں بڑے فکر۔ یہی سوال ایک شخص حضرت عائشہ سے کرتا ہے کیسے تھے ہمارے، کہتی ہیں کان ضحاکن بسام، بڑے ہنسنے والے، بڑے، ایک کہہ رہا ہے بڑے غم بڑے کرو، ایک کہہ رہی ہیں بڑے ہنس بڑے مسکرانے والے۔ فرق کیوں؟ ایک نے دیکھا ہے مسجد کے بانوت داری قدم اور اس کا احساس آپ پر وزن ڈال رہا ہے۔ اما عائشہ نے دیکھا مسکراتا ہنستا، کہاں گھر میں آپ مسکرانے والے، آپ ہنسنے والے، اور نبوت مداری ہے، درد بھی ہے، لیکن اس کو اندر چھپا لیا ہے۔ اب بیگم ہنس کے دکھا، خوش ہو کر اور ان کے ساتھ لاڈ کر، ساتھ پیار کر۔ وہ جو حدیث ام زرع ہے شمائل ترمذی، کتنی لمبی چوڑی وہ لایانی کہانی ہے، اور آپ بیٹھ ساری، آج کا تو کوئی بزرگ ہو تو کہتا ہو کیا لایانی کرو بیوی کے ساتھ لایانی بھی عبادت، لایانی تو ہوتی جہاد کا سفر، جہاد اور سفر کے لیے تیاری کا اعلان اور کچھ کا اعلان۔ حضرت عائشہ اپنی پہ بیٹھ گلے میں دیکھا ہار، یا رسول اللہ میں تو نہیں جاؤں، میرا ہار پہلے ڈوائیں، سارے لشکر کو ہار پہ لگا دیا۔ آپ کہتے تیرا دماغ خراب، میں جہاد میں تیرے لاڈ اٹھاؤں، تیرے ہار پیچھے میں سفر کینسل کروں؟ چلو آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار، سارے ہار ڈھونڈنے میں سارے، یہ کہاں سے کوئی میں فرضی کس سے گن گڑ کے میں اپنے حبیب کی سیرت سے
से उठा के, कोई आप किसी सैर पे नहीं निकले तो कोई बात, सफर कैंसिल, जिहाद का सफर है। और आप कह रहे हैं आयशा का हाल आप देख रहे थे कि आगे और साथ कितने कितने सुनो चीखें और आहें जो मैं सुनता हूँ तुम्हारे कलेजे फट, किस कदर जुल्म। और तुम्हें अजीब बात बताऊं, यूरोप में नजर आता है औरत बड़ी आजाद, यूरोप की औरत पर यहाँ से ज्यादा देखने में वो आजाद। लो शाम हो गई तो काफिला रुक गया, अब शाम हार नहीं मिला। मगरिब ईशा के लिए तो पानी मौजूद था, अब ईशा पढ़ने के बाद पानी खत्म के ख्याल था अगली मंजिल पानी है तो वहां जाके नमाज पढ़ेंगे, अब पानी कोई नहीं है। और सब ने रज़ी अल्लाह तआला को ताने देने शुरू किए, तेरी बेटी की वजह से अब फजर की नमाज का क्या बने, पानी कोई, वुजू कैसे करेंगे। तयम की आयत अभी आई नहीं। तो हजरत सिद्दीक को गुस्सा चढ़ा, गए अल्लाह के नबी के खैमे में, तो बाप थे तो आगे अल्लाह के नबी हजरत आयशा के सर रखे सो रहे, हजरत आयशा की बैठे, अब क्या करें, वो सोए हुए हैं तो सकते नहीं, तब वो चेहरे से डांट रहे हैं और आगे बढ़ उंगली यहाँ मारे, कहती मैं ऐसे, ताकि उंगली के दर्द से मैं यूं ना कहीं लगे ना जाग ना पड़े, तेरी वजह से आज सारा सहाबा में आप पानी, गोया चेहरे से सारा कुछ कह रहे हैं, चेहरे से सारा बता रहे हैं। और उससे मैं बाहर आ, लेकिन पता चला पानी मास का टाइम है। अल्लाह ने कहा चलो चलो मट्टी से तयम करो, हमने पानी से भी बेनियाज कर दिया। तो फिर साथ वादा कहने गए, अबू बकर तेरे घराने की ये पहली बरकत हो रही है, और भी बड़ी बरकतें पहले मिली, पहले सब नाराज हो रहे थे फिर सारा खुश हो गए, ये क्या मिल गए। अल्लाह ने हमें तयम्मुम, किसी उम्मत को तयम नहीं, देखो यूं करके कर, इससे और फिर यूं ऐसे कर लो, चलो भाई गुस्ल फरागत, पानी कोई नहीं है, गुस्ल के जो पड़ गए तो इतना ही काम। ज़रबत हैज़ा मार बिन यासिर, नया तयम्मुम का हुक्म आया था, पता था नहीं कैसे, उस सफर में थे, जरूरत पड़ गई नहाने, कब आपके लिए तो तयम है भाई कर, लेकिन नहाने के लिए कैसे करूंगा, तो सारे कपड़े उतार के रेत पे कभी लोट कभी छह भी बड़े लंबे चौड़े, और मारवानिया से आकर कहने के या रसूलल्लाह आज मैंने तयम्मुम किया, आपने इन्नमा यकी का ज़रबतान, अरे वहां मुझे 2 ज़रबे ही काफी, ये और तो नमाज पढ़ी गई। हज़रत आयशा ने कहा यार ठीक है हार नहीं मिलता, चले। जब मेरे नबी से अम्मा आयशा ने चले तब आप चले, जब उठनी को उठाया तो हार उसके नीचे गिरा पड़ा, वो धागा टूटा और फिसल नीचे चला, सारे इधर उधर तेरे ऊंट से ने उठाया नहीं। अल्लाह ने तयम की रुख्सत देनी और एक में सूरत जिंदगी का दर्स देना था कि इतने बड़े सफर बीवी के लाड को जरूरत, हार जरूरत, बोलो इसलिए कहना चाहता हूँ कि मुश्किल सबक बता रहा हूँ, ये यहाँ कुर्सी पे बैठ के बताना बहुत आसान, जब नागवारी आती है फिर पता चलता है कि अपने आप संभालना कैसे। अगर नागवारियों को सहना सीख जाओगे तुम्हारा घर जन्नत बन जाए, अगर नागवारियों को उगलना शुरू करो अपने घर को जहन्नम बना। याद रख, शक्ल सूरत चंद दिन, रुपया पैसा एक दिन भी, कपड़े जेवर गाड़ियां चंद दिन, और अखलाक मौत तक साथ। अखलाक का हुस्न कभी मान, अखलाक माल को किसी मेकअप पे मकारिमिल अखलाक तखल्लqa लियफूहा सना जद्दकल अतर फनी फस्दुक सदीका का इन सदक़त सदाक़तन फदफ़ा अदुवक बिल्लत फइज़न। ज़मीरी कहते कि ऐसे अखलाक बना के मुश्क तरह महके, दोस्त बन, फदफ़ा अदुवक बिल्लत फइज़न। ये मिस्र फसाहत पता बताता है कि क्या कमाल से आयत मिस्र में फटी है। फदफ़ा अदुवक बिल्लत फइज़ा बिल्लती हिय अहसन फइज़ल्लज़ी बैनक व बैन अदावत कामिलियुन फदफ़ा अदुवक बिल्लत फइज़न। ये रिश्ता बहुत लूम है, इस बहुत बेशक कहीं आने वाली लड़की ऐसी तहस नहस कर, लड़की के माँ बाप ने बेवते हैं कि बच्ची को देने के बाद भी अपने कंट्रोल में रख, वो बेचारी इधर कहती मैं तेन पाले है, मेरी मननी है कि अपने खामिंदी बनने के, जब कबूल किया का लफ्ज कह दिया, अब सबसे बड़ा हक खान, जब लड़के ने कह दिया कबूल किया तो सबसे बड़ा हक अब बीवी। मेरे नबी ने इस रिश्ते को खूबसूरत कर, हसीन कर, और इसको सारे मुल्क उसके पीछे और कोई बड़े असबाब सिर्फ बदल इस एक आयत में हुन्ना लिबास, मेरी बीवी मेरा लिबास, जितनी मैं लिबास की हिफाजत करूं उतना मैं इस रिश्ते की हिफाजत करूं, मेरा घर आबाद, मेरा खामन मेरा लिबास है, मैं जितना अपने लिबास की हिफाजत करती हूं अपने खामन की हिफाजत करूं, मेरा घर आबाद। तो ये बहुत खूबसूरत तशबीह है, खूबसूरत ताबीर मेरे रब लेकर आए और जिंदगी गुजारने का तरीका। और दूसरी बात, अल्लाह इस आयत को लाए हैं रोजे के फर्ज में, ये कभी बात समझ में आई। पीछे आ रहा है रोजे आ रहे हैं, ठीक, ये सारा रोजा आ रहा है, ये सारा रोजा आ रहा है। जा साला इबादी दुआ, फिर उहिल्ल लकुम सियाम रफथ, ये मुआशरत आ गई। उसके बाद फिर अल्लाह ताला बता रहा है शरबू हत्ता यतबय्यन खैतुल अबयद। फर्ज रोजे के दरमियान मुआशरत को अल्लाह ने किया, फर्ज के ऊपर भी रोजा है, पीछे दरमियान में मुआशरत। ये एक बात भी ज़हन में आई कि हम रोजे की इबादत अहमियत, इतनी अहमियत मुआशरत के आदमी, हम मुआशरत समझते हैं दुनियादारी, मैं बीवी से हंस रहा हूँ, खेल, मैं उसके
पास बैठो, मेरे पास बैठे, हम घर की बात कर रहे हैं, हम इसे दुनियादारी समझ। मेरा रब पर रोजा, नीचे रोजा और उसमें लिबास लो। क्या अजीब बात, ऊपर भी नीचे और बीच में लिबास लो, लिबासुल्लहुम। जैसे ऊपर भी अखलाक, नीचे भी अखलाक और बीच में तब खुदिल अफ़्व व आरिद अन जाहिल, और बीच में है वह, और माफ करने को मजबूत पकड़, नीचे ज्यादती करने वालों को माफ करो, और दरमियान में दावत को खूबसूरत बनाया अखलाक के साथ, और बंदगी को खूबसूरत बनाया